غسل گنبد خضرا ایک خادم کی آنکھوں سے مدینہ منورہ زمین کا وہ ٹکڑا جو عرش سے زیادہ محبوب اور دلوں کی دھڑکنوں کا مرکز ہے۔ وہ پاک سرزمین جس پر قدم رکھنے والے عشاق اپنی پیشانیوں کو خاک طیبہ سے یوں لگاتے ہیں جیسے ان کی سانسیں نبی کریم کے قدموں میں سجدہ ریز ہوں۔ ایسی ہی مقدس فضا میں مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ مسجد نبوی کے گہرے رازوں میں چھپی ایک عظیم الشان خدمت انجام دوں، گنبد خضرا کو اپنے ہاتھوں سے غسل دینا۔ 2 سالہ سفن خدمت۔ 2 سال گزر چکے تھے جب میں نے پہلی مرتبہ مسجد نبوی کے تہ خانے میں قدم رکھا۔ یہ وہ جگہ تھی جو عام نگاہوں سے اوجھل اور صرف خاص خدام کے لیے مخصوص تھی۔ میں وہاں ایئر کنڈیشننگ کے شعبے میں کام کرتا تھا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا نظام تھا جو ٹھنڈی ہوا بنا کر پورے حرم شریف کو راحت پہنچاتا تھا۔ اللہ کا فضل یہ بھی تھا کہ مدینہ کے گورنر کا خصوصی اجازت نامہ میرے پاس تھا۔ اس کے ذریعے میں مسجد کے ان گوشوں تک بھی پہنچ جاتا جہاں عام آدمی کا گزر بھی نہ ہوتا۔ مسجد کے بلند و بالا مینار، ریاض الجنہ کی چھت، نادر لائبریریاں، خفیہ دفاتر اور وہ عجائب گھر جو صرف مخصوص افراد کے لیے کھولا جاتا تھا۔ میری روح روز ابن زمزم میں بھیگتی، میرا دن زمزم سے بنائی گئی چائے کے گیونٹوں میں گزرتا، میری راتیں زمزم سے وضو کر کے عبادت میں ڈھل جاتی۔ الحمدللہ، یہ معمول جنت کے دروازوں سے قریب تر کر رہا تھا۔ سعادت کا لمحہ جب دل کی صدا سنی گئی، ایک دن اطلاع ملی کہ گنبد خضرا کو چند روز بعد غسل دیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی میری آنکھیں نم ہو گئیں، دل لرز گیا۔ اللہ، مجھے بھی ان 4 خوش نصیبوں میں شامل فرما جو تیرے محبوب کے گنبد کو غسل دیں گے۔ اس کے بعد کی جدوجہد ایک دیوانے عاشق کی طرح تھی، سفارش، دعائیں، سجدے، محنت، اور آخرکار وہ خبر سنی جو میری روح کو زندگی بھر کا سکون عطا کر گئی۔ الحمدللہ، تمہارا نام غسل دینے والوں میں شامل ہو چکا ہے۔ وہ نورانی رات آئی، وہ رات جس کی شدت انتظار نے لمحے لمحے کو قیامت بنا دیا تھا۔ 2 گھنٹے بعد ہمیں اطلاع دی گئی، تیار ہو جاؤ، پولیس کے حصار میں تمہیں اوپر لے جایا جائے گا۔ ہم نے وضو کیا، دل کو صاف کیا، دلوں میں درود کی صدائیں جگائیں۔ پولیس نے ہمیں اپنے حصار میں لیا۔ ہم بابن جبریل سے اندر داخل ہوئے، بابن عثمان کے مینار سے ہوتے ہوئے ریاض الجنہ کی چھت پر پہنچے۔ وہاں چھوٹے چھوٹے گنبد موجود تھے جن سے گزر کر ہم گنبد خضرا کے سامنے پہنچے۔ سبز و سفید حصہ ہمارے سامنے تھا۔ درمیان میں ایک سیڑھی تھی، ہم نے اسے تھاما اور جیسے ہی سبز گنبد پر ہاتھ رکھا، ایک روحانی جھٹکا لگا۔ نہ لوہا، نہ پتھر، نہ سیمنٹ، بلکہ ایک نرم و ملائم نورانی مادہ جو میرے ہاتھوں کو ایسے چھو رہا تھا جیسے وہ میری عقیدت کا جواب دے رہا ہو۔ غسل کا عمل، ادب، آنکھوں میں آنسو، ہاتھوں میں زمزم، ہمارے ہاتھ میں پانی کی گند تھی۔ موٹے رسے کو تھامے ہم گنبد کے گرد گھومتے رہے۔ گان کا بٹن دبایا، تیز پریشر کے ساتھ پانی نکلا اور ہم ادب، عشق، عاجزی اور بے خودی کے ساتھ گنبد خضرا کو غسل دیتے گئے۔ ہر بوندیں آب، ہر لمس، ہر قدم ایک روحانی طواف بن چکا تھا۔ سبز گنبد کے نیچے ایک نالا بنا ہوا تھا جس میں سارا پاک پانی جمع ہو کر نیچے بہہ جاتا۔ ہم سب کے کپڑے تر ہو چکے تھے، مگر وہ تری بدن کی نہیں تھی، وہ عشق کی تری تھی، وہ خدمت کی مہر تھی۔ عاشقان رسول کا ہجوم، نیچے نگاہ ڈالی تو کیا منظر تھا! پورا صحن عاشقان رسول سے بھرا ہوا تھا۔ لوگ ہوٹلوں سے نکل کر منظر دیکھنے کو آئے تھے۔ کیمرے، ویڈیوز، دعائیں، درود و سلام، آنسو، چیخیں، التجائیں، سب کچھ رک گیا تھا، وقت بھی، آوازیں بھی، سوائے محبن رسول کے۔ واپسی اور عاشقوں کی وارفتگی۔ جب ہم واپس آتری بابن جبریل سے باہر نکلے تو پولیس کا حصار ٹوٹ گیا۔ عاشقان رسول ہماری طرف بڑے، کپڑوں کو چھوا، آنکھوں سے لگایا، چہرے سے ملنے لگے، اپنی اپنی زبان میں کہتے، یہ پیسے لے لو، بس تھوڑا سا پانی دے دو، یہ مٹی دے دو، یہ نعمت دے دو۔ ہم نے کچھ نہ لیا، ہم نے صرف دعائیں دیں اور محبت کو محسوس کیا۔ قرآنی اور حدس روشنی قرآن کریم۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان وال، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ حدیث مبارکہ۔ جو شخص مدینہ میں میری زیارت کو آئے اور خالص نیت سے آئے، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ابن ماجہ۔ اختتامیہ۔
ایک عاجز خادم کا سجد شکر اس عظیم لمحے کے بعد میں تہ خانے میں واپس پہنچا مگر دل ابھی تک گنبد خضرا پر تھا۔ یہ لمحے میری زندگی کا سرمایہ بن گئے۔ میں نے سجدے میں جا کر عرض کیا، رسول اللہ! میں کچھ نہیں، بس ایک خادم ہوں، مگر آج اب کے گنبد کو چھو کر دھو کر میں نے وہ سکون پایا ہے جو شاید جنت کے حوض کوثر سے پہلے ہی نصیب ہو گیا۔